انسانوں کے نام افزار ریحان۔ قاضی فائز عیسیٰ، اندھیر نگری میں اجالا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں کچھ بدگماشوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے جو بد زبانی کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ تمام زندہ ضمیر انسانی برادری اس دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ درویش کے پسندیدہ ترین ججز میں نمایاں تر ہیں، جو جج سے زیادہ دانشور ہیں، کیونکہ جج بننے سے قبل کوئٹہ میں قانونی پریکٹس کے دوران آپ انگلش اخبارات میں آئین و قانون پر زبردست آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں۔ آپ 13 ماہ چیف جسٹس پاکستان رہنے کے بعد 25 اکتوبر کو ریٹائر ہوئے ہیں۔ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہونے والے فائز عیسیٰ بلوچستان کی باوقار فیملی کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے دادا قاضی جلال الدین بلوچستان کی طاقتور ریاست کلات کے پرائم منسٹر رہے ہیں، جبکہ آپ کے والد محترم قاضی عیسیٰ بلوچستان مسلم لیگ کے پہلے صدر بنائے گئے، جنہوں نے اس خطے کی پاکستان میں شمولیت کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے واحد جج ہیں جن کی جوڈیشری میں تقرری براہ راست چیف جسٹس کی حیثیت سے ہوئی۔ یہ 2009 کی بات ہے، اور اپنی اس حیثیت میں انہوں نے ساتھی ججز سے منفرد اسلوب میں اپنی غیر روایتی سوچ اور غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 5 دسمبر 2014 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ 8 اگست 2016 کو کوئٹہ میں خوفناک خودکش حملہ ہوا، جس میں کئی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ قاضی صاحب کو اس سلسلے میں تشکیل دیے گئے تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا۔ اپنی اس حیثیت سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے دو ٹوک اور واضح سفارشات پیش کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کالعدم جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں کو لگام دینے کے لیے ٹھوس تجاویز دیں، بلکہ تزادستان کے سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کا بھی تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کے بھی کئی پول کھولے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں کوتاہیوں کو بھی واضح فرمایا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تب کے جہادی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے رہنما علامہ یوسف لدھیانوی سے ملاقات پر بھی کئی سوالات اٹھائے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نثار کو کتنی چبھن ہوتی ہے یا خود اسٹیبلشمنٹ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ 2015 میں اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک نے فوجی عدالتوں کی حمایت شروع کی تو قاضی صاحب نے اس کی مخالفت میں واضح موقف اختیار کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے کیریئر کا زبردست اقدام ان کا وہ تاریخ ساز فیصلہ تھا جو 2017 میں انہوں نے نہ صرف دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف بلکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے منفی رول کی بہتری کے لیے صادر فرمایا، اور اس وجہ سے وہ طاقتوروں کے ماتوب ٹھہرے۔ 2017 میں تحریک لبیک نے فیض آباد انٹرچینج پر طویل دھرنا دیتے ہوئے شہریوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی تھیں۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ انتخابی حلف نامے میں ترمیم کرتے ہوئے ختم نبوت کی شک کو نکال دیا گیا ہے۔ اس الزام کی پاداش میں تب کے وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی ہونا پڑا اور بشمول نواز شریف لیگی سیاستدانوں پر جوتے پھینکے گئے۔ یہ سب کچھ کن اشاروں پر ہوا؟ اب یہ کوئی سربستہ راز نہیں رہا۔ تب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کو ڈیفنس منسٹری کے تحت حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا شدت پسند تنظیم یا گروہ کی حمایت کی۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کو بشمول ISPR یہ واضح ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ فیصلہ اس قدر مدلل تھا کہ درویش نے اپنے تب کے کالم میں اسے قانونی نصاب کا حصہ بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اسی کی پاداش میں قاضی صاحب کے خلاف نہ صرف یہ کہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑے کیا گیا بلکہ ماہ بعد وہ وقت بھی آیا جب انہیں جوڈیشری سے نکال باہر کرنے کے لیے جعلی ریفرنس بھیجا گیا۔ یہ کہ انہوں نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے بیرون ملک اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ خود قاضی فائز عیسیٰ کے بقول اس وقت کے چیف جج آصف سعید کھوسہ نے سپریم کورٹ کی عمارت کے لان میں ٹہلتے ہوئے انہیں رازداری سے ریفرنس کے متعلق بتایا اور مقصد مجھ سے استعفیٰ لینا تھا۔ پھر جب قاضی صاحب نے سٹینڈ لیا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، مگر قاضی صاحب نے اس جعلی ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اپنی بیگم سرینا قاضی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہو کر دلائل کے ساتھ اپنے خلاف بنائے گئے مقدمے کو جعلی ثابت کیا، یہاں تک کہ ریفرنس بنانے والوں کو بعد ازاں یہ اعتراف کرنا پڑا یہ ریفرنس بنانا، بھیجنا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا ان کی غلطی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے عدالتی کیریئر میں قدم بہ قدم چیلنجز درپیش رہے جن کا سامنا انہوں نے کہیں جرأت اور کہیں حکمت سے کیا۔ ثاقب نثار نے ڈیم فنڈ کے حوالے سے جب زیادہ سے زیادہ جرمانے کرتے ہوئے انہیں ڈیم فنڈ میں جمع کروانے
بنانے کا سلسلہ جاری کیا تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی بھی مخالفت کی اور واضح کہا کہ ڈیم بنانا ہماری جوڈیشری کی ڈسکریشن میں نہیں ہے اور کہا کہ ڈیم فنڈ کی بجائے ایسی رقوم خیراتی اداروں کو دے دی جائیں۔ 2018 میں سو موٹو یا از خود نوٹس کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ یہ اختیار چیف جج کا نہیں سپریم کورٹ کا ہے۔ عمر تاب بندیال نے پارلیمنٹ کے بالمقابل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جو رویہ اختیار کیا، قاضی صاحب نے اس کی بھی مخالفت کی، جس کی پاداش میں بندیال نے انہیں تمام بنچز سے الگ کر دیا۔ اس دوران وہ ان چیمبر کام تک محدود رہے، لیکن پارلیمنٹ کے استحقاق اور توقیر پر ہمیشہ صدقے دل سے قائم و دائم رہے۔ پارلیمان نے آئین کی 50 سالہ تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دی تو وہ ساتھی ججز کے الرغم اس میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ چاپلوسی کی بجائے اپنا سچا اور کھرا موقف واضح کیا۔ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کمزوری دکھائی، لیکن پاکستان کے مخصوص مذہبی پس منظر میں جائزہ لیا جائے تو اس کا الزام قاضی صاحب پر نہیں بلکہ اس ملک کے اصل وارثوں یا طاقتوروں پر عائد ہوتا ہے۔ اس میں کوئی چھوٹا بچتا ہے نہ بڑا، کسی نہ کسی حوالے سے یہاں مذہب کا سیاسی استعمال سبھی نے کیا ہے۔ شاید یہ اسی خود غرضانہ و مفاد پرستانہ بلنڈر کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا یہ تضادستان اقوام عالم میں نکو بن کر رہ گیا ہے۔ اس ملک کے آئین، جمہوریت اور پورے سسٹم کی اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خوفزدہ کر دینے والے ٹیررسٹ جتھے سپریم جوڈیشری کا گھراؤ کر لیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان سپریم کورٹ میں گھس کر قاضی القضاء کے روبرو پوری ڈٹائی سے فرما رہے ہوں، قاضی صاحب آپ اپنا فیصلہ بدلیں ورنہ شمع رسالت کے ہزاروں پروانے آپ کی عدالت کے باہر کھڑے ایک آواز پر اندر داخلے کے منتظر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی ابتر صورتحال پیدا ہی کیوں ہونے دی گئی؟ اس وقت ریاست کہاں تھی جب یہ جتھے چڑھائی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور پھر عسکریوں سے بڑھ کر پارلیمانی قیادت ان کے سامنے لیٹی پڑی تھی؟ سپریم جوڈیشری کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے الٹے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہاں آپ بھی زور آوروں کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ ایسے میں قاضی فائز عیسیٰ کی بجائے قاضی شرح بھی ہوتے تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے ملک کی کس قدر بدقسمتی ہے کہ جیسے ہم رومن ایرا کے یروشلم میں علماء یہود کو دیکھتے ہیں کہ جیزس کے خلاف من پسند فیصلہ دینے کے لیے کھڑے ہیں اور رومن عدالت کا چیف پانی منگوا کر سب کے سامنے اس میں اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے بڑبڑاتا ہے کہ یہ جو جبری فیصلہ صادر کر رہا ہوں حقیقت میں اس سے بری الزما ہوں، میرا اس خون ناک سے کوئی تعلق نہیں۔ عہدے کی یہ ایکسٹینشن جس کے لیے ہمارے ملازم لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں، قاضی صاحب کو بارہا اس کی پیشکش کی گئی مگر اس مرد درویش نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور کھوکھلی سینیارٹی کی بجائے میرٹ کو ترجیح دیتے ہوئے باوقار ریٹائرمنٹ کا رستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے سب پر واضح کر دیا کہ پون صدی کی تاریخ میں یہ پہلا سرکاری ملازم ہے جس نے پروٹوکول نہیں لیا، پہلا سرکاری ملازم ہے جس نے بلٹ پروف BMW وغیرہ نہیں لی، پہلا سرکاری ملازم ہے جس نے پلاٹ لینے سے انکار کر دیا، جس نے قوم کے پیسے پر 20 لاکھ کا اشائیہ لینے سے انکار کیا۔ یہی وہ سرکاری ملازم و جج ہے جس نے عملاً ٹی وی پر لائیو کیس چلوا کر انصاف کیا ہی نہیں، انصاف ہوتا ہوا بھی دکھایا۔ غرض یہ کہ آپ کو پاکستان کے سارے کرپٹ سرکاری ملازم اور دیگر گنڈے قاضی کی مخالفت کرتے، ان پر کیچڑ اچھالتے اور حملہ آور ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے برعکس کسی دوسری دنیا کا انسان ہے۔ اس لیے پوری قوم اور بعض میر انسانی برادری قاضی فائز عیسیٰ کو سلام پیش کرتی ہے۔